اقتدار کمپلیٹ ہوا ہے 34.4 خرب روپے ہو چکا ہے. پہلے تھا 24.2 خرب, جو کہ ان کی گڈ گورننس نے, ایمانداری نے, نیک نیتی نے اس کو بڑھا کے 34.4 خرب پر لا کر کھڑا کیا. یعنی کہ 2 سال میں 10.3 ٹریلین 10.3 خرب روپے کا اضافہ 2 سال میں اس موجودہ حکومت نے کیا ہے. اور میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ 2 سال میں کوئی میگا منصوبہ ان کے دور میں سٹارٹ ہو کے ختم ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کراچی تشریف لائے تھے وزیر اعظم, کہا تھا 162 ارب روپے میں کراچی کو ترقیاتی پیکج دوں گا. تو اتنا قرضہ لینے کے بعد, اتنا قرضہ 10 خرب قرضہ لینے کے بعد میرے کراچی کو 162 ارب روپے ترقیاتی پیکج کی شکل میں وفاقی حکومت کی جانب سے نہیں ملے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. کراچی سے 13-14 ایم این ایز ہیں, ریزرو سیٹ ملا کے 30 ایم پی ایز ہیں, اور ان کے اتحادی بھی نفیس لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ 162 ارب روپے کا وزیر اعظم نے جو دن کی روشنی میں وعدہ کیا تھا میڈیا کے سامنے, غالباً 2019 فروری میں, وہ وعدہ وفا نہیں ہوا. آئی ایم ایف نہ جانے کا وعدہ وفا نہیں ہوا, خودکشی کرنے کا وعدہ وفا نہیں ہوا, لیکن ہاں 10.4 خرب اضافی قرضہ ان 2 سالوں میں انہوں نے لے لیا. جی ڈی پی گروتھ, کہتے ہیں نا ہم نے معیشت کو زبردست کر دیا ہے, کمپٹنٹ لوگ ہیں, ٹیم ہے ہمارے پاس, زبردست کام کرتی ہے. اگر جی ڈی پی گروتھ کو دیکھیں تو نیگیٹو میں آ گئی ہے, نیگیٹو 0.38%. 2018 میں آپ کی جی ڈی پی گروتھ 5.5% تھی, آج وہ گر کے نیگیٹو 0.38% پہ آ گئی, اور پھر کہتے ہیں ہم ملک کو ٹرن اراؤنڈ کر رہے ہیں. چلے, پر کیپٹا انکم, ایک عام آدمی کی ایوریج سالانہ انکم جو ہے, جب اگست 2018 میں ان کو اقتدار ملا تو ڈالر ٹرمز میں وہ پر کیپٹا انکم تھی $1,652, $1,652 پر اینم ایوریج انکم. 1,652 پر اینم پر کیپٹا انکم تھی پاکستان کی. یہ آفیشیل فگر دے رہا ہوں میں آپ کو, میں جی ڈی پی پر کیپٹا کر کے پھر واپس جی ڈی پی پہ آ جاتا ہوں. اگست 2020 میں $1,652 جو پر کیپٹا انکم تھی پاکستان میں, وہ گر کے $1,355 پہ آ گئی ہے, $1,355. 18% پر کیپٹا انکم میں کمی آئی ہے. اور وعدہ تھا ان کا کہ خوشگوار تبدیلی ہوگی, وعدہ تھا کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں یہ لوگ تبدیلی لے کے آئیں گے. یہ 18% اس کی پر کیپٹا انکم میں کمی آئی ہے. آپ جی ڈی پی گروتھ کا آپ نے سوال پوچھا تھا, 5.53% اگست 2018 میں جی ڈی پی تھی, جو کہ نیگیٹو 0.38% پہ اس وقت ہے, نیگیٹو منفی اس میں آ گئی ہے. تو سوچیں کس طریقے سے انہوں نے ماشاءاللہ تباہی کی ہے. فسکل ڈیفیسٹ پاکستان کا اگست 2018 میں 6.6% تھا, جو آج بڑھ کے 8.1% ہو گیا ہے. اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں اگست 2018 میں 2.78 بلین تھی, $2.78 بلین, $2.7 ارب کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگست 2018 میں تھی, جو ان کے دور حکومت میں 2 سال کے بعد گر کے $2.5 بلین پر آ گئی, $2.5 بلین پر آ گئی. اور وہ فورن انویسٹمنٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ کریڈٹ بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں. ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ پاکستان کے لیے گیم چینجر جو ہے وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, سی پیک ہے.
माजी में मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी ये कहती थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट भी ये कहती थी, और आज मौजूदा जो ये हुकूमत है खान साहब की, ये हुकूमत भी ये कहती है कि सीपेक गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, और जो भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है वो सीपेक के उसमें आ रही है। लेकिन इनके अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि इस बात का एतराफ़ करें कि वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो विजन किसका था। वो विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का था। वो विजन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का था। क्योंकि आप सबको पता है कि सीपेक गवादर पोर्ट के बगैर अधूरा है, और आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ दौर में गवादर पोर्ट सिंगापुर के हवाले कर दिया गया था। गवादर पोर्ट को सिंगापुर से लेके चाइना के इश्तराक में रखने का फैसला किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने किया, आसिफ अली जरदारी साहब ने किया। और जो सीपेक का मंसूबा है, जो अग्रीमेंट है, उसका मुआहिदा कब हुआ? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ, आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में हुआ। लेकिन ये तमाम लोग जो सीपेक के समरात की तो बात करते हैं, सीपेक की इंपॉर्टेंस की तो बात करते हैं, लेकिन इस बात का एतराफ़ नहीं करते कि ये ब्रेन चाइल्ड था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। पाक चीन दोस्ती की बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में रखी गई। तो जहां क्रेडिट होता है, ये क्रेडिट भी सही तरीके से नहीं देते। आखिरी चीज़, अगर इन तमाम चीज़ों का मजमुआ देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है। इन्फ्लेशन इकोनॉमिक टर्म्स में वो लफ्ज़ है जिससे आप गेज कर सकते हैं कि आवाम का क्या हाल है। और जो इकोनॉमिक सर्वेज पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों ने इशू किए हैं, वो कहते हैं इन्फ्लेशन इस वक्त तकरीबन कोई 13-14% पे खड़ी है। ये है इनकी गुड गवर्नेंस, ये है इनकी कारकर्दगी, ये है इनकी तबाही, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का बुरा हाल किया है। इनके दौर में जब अगस्त 2018 में इनको इख्तिदार मिला तो रुपये का डॉलर के मुकाबले में रेट 124 रुपये था अगस्त 2018 में, जो कि बढ़ के इस वक्त 168 रुपीज़ पे है, 168 रुपीज़ पे है। यानी कि कई गुना इन्होंने करेंसी को डिवैल्यू किया। और करेंसी को डिवैल्यू करने का जो एक लॉजिक ये देते थे कि भाई एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। मैं आज आपके सामने ये चैलेंज करता हूँ कि मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स डॉलर टर्म्स में उनका इजाफा हुआ है? आप मवाजना कर लें, इजाफा नहीं हुआ। 2018 के मुकाबले में कमी आई है। तो ये इनकी परफॉर्मेंस रही है। अब मैं बात करना चाहूँगा रेवेन्यू कलेक्शन की, क्योंकि कोई भी हुकूमत, कोई भी रियासत जब तक पैसा नहीं कमाएगी, रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होगी, तो वो अपने मामलात को रिजॉल्व नहीं कर सकती। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि तमाम फ्री हैंड मिलने के बावजूद, आपको याद होगा हम अपने दौर में किसी आदमी को चेयरमैन एफबीआर नहीं लगा सकते थे, किसी प्राइवेट बंदे को हमने लगाया तो उसको अदालत ने कलअदम करार दिया। इमरान खान साहब को तो ये भी मौका मिला कि प्राइवेट सेक्टर से वो चेयरमैन एफबीआर ला सके, इस उम्मीद के साथ, इस वादे के साथ कि वो रिफॉर्म्स लेकर आएंगे एफबीआर में और एफबीआर की रेवेन्यू कलेक्शन को बेहतर बनाएंगे। मैं आपके सामने एफबीआर के नंबर्स रखना चाहूँगा। 2018 में टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट ने की थी वो 3.84 ट्रिलियन थी। 3.84 खरब रुपए एफबीआर ने कलेक्ट किए थे।
تو یہ ان کو ورثے میں ملا. یہ کہتے ہیں نا ہمیں ورثے میں تو بہت بری چیزیں ملی. تو 3.84 ٹریلین ریونیو کلیکشن تھی ایف بی آر کی, جو کہ تواتر کے ساتھ ماضی کی حکومتوں نے اضافہ کرتے ہوئے اس کو 3.84 کھرب روپے پہ لا کر کھڑا کیا تھا. تو 2019 جب ان کا پہلا سال کمپلیٹ ہوا تو امید یہ تھی کہ اب تو نیک لوگ ہیں, کمپٹنٹ لوگ ہیں, فرشتے ہیں جو حکومت کر رہے ہیں, تو ٹیکس کلیکشن امپروو ہوگی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بجائے اس کے کہ ٹیکس کلیکشن بڑھتی 2019 میں 3.84 کھرب روپے سے گر کے 3.28 کھرب پہ ہو گئی, کم ہو گئی. 3.84 ٹریلین انہیرٹ کیا, بٹ اپنے ایک سال کے بعد پرفارمنس 3.2 ٹریلین پر لا کر کھڑی کی. اور یہ موجودہ سال آپ کو یاد ہوگا, پچھلے سال انہوں نے کہا تھا کہ جی پورا مالی سال ہم کو نہیں ملا تھا. مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ انبلیویبل ٹیکس ٹارگیٹ بنا کے چلے گئے, تو اس لیے ہم وہ نہیں کر پائے. تو لوگوں نے سوچا چلو یار 2019-20 میں تو کمپلیٹ سال ان کے پاس ہے, بجٹ انہوں نے خود بنایا. تو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے انیشلی اپنا جو ٹیکس کا ٹارگیٹ دیا تھا, اگر آپ بجٹ دستاویزات کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ تھا 5.5 ٹریلین روپیز, 5.5 کھرب روپے. ٹیکس ڈاکیومنٹس میں ہے, یہ بجٹ ڈاکیومنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. کلیکٹ کتنا کیا 30 جون 2020 کو 3.96 کھرب, 3.96 کھرب, یعنی کہ 1.5 کھرب اپنے ٹارگیٹ سے کم اچیو کیا ان لوگوں نے. یہ ہے ان کی پرفارمنس, یہ ہے ان کی گڈ گورننس, یہ ہے ان کی ٹیکس کلیکشن. میں اس کے مقابلے میں اپنی حکومت کی مثال دینا چاہوں گا آپ کو. ہم تو برے ہیں, اتنے قابل بھی نہیں ہیں. ہمیں جب, اور 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی یہ لوگ بات کرتے ہیں, جب 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی اور سندھ ریونیو بورڈ معرض وجود میں آیا, تو ہم نے ایف بی آر سے جو انہیرٹ کیا تھا نظام 2010-11 میں, اس میں ٹوٹل کلیکشن تھی 9 ارب روپے, 9 ارب 9 بلین, جو اس سال ہم بڑھا کے 105 بلین پر لے کر گئے, 105 ارب روپے. تمام مشکلات کے باوجود, تمام پریشانیوں کے باوجود, تمام سازشوں کے باوجود 9 ارب انہیرٹ کیا, 105 ارب پہ کھڑے. انہوں نے 3.84 کھرب انہیرٹ کیا, 3.9 پر کھڑے. یہ ہے ان کی پرفارمنس. آج کل یہ بہت بغلے بجاتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. جب ماضی میں اسٹاک ایکسچینج کا بوم پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آیا تھا, تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اسٹاک مارکیٹ کوئی بیرومیٹر نہیں ہے کسی ملک کی معیشت کو جج کرنے کا. سب کہتے تھے, ہم بار بار کہتے تھے کہ اسٹاک ایکسچینج پرفارم کر رہی ہے, فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ شو کرتا ہے کہ ایک انویسٹر کمفرٹیبل ہے آپ کے ملک میں انویسٹ کرنے سے. یہ ہماری بات نہیں مانتے تھے. آج یہ بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ دیکھیں آپ 40,000 پوائنٹ پر پہنچ گئی ہے. میں ذرا ان کے گوش گزار کچھ اور حقائق رکھنا چاہوں گا. جب اگست 2018 میں ان کو اقتدار ملا, 17 اگست 2018 کی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس میں بتا رہا ہوں, آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اس کو. 17 اگست 2018 پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تھا 42,446, 42,446. یہ سسٹم انہوں نے انہیرٹ کیا, جو کہ ان کے اقتدار کے دور میں گر کر 27,228 پوائنٹ تک پہنچا. اس کی ذمہ داری تو آپ کسی اور حکومت کو نہیں دے سکتے نا. اس کی ذمہ داری
تو آپ آصف علی زرداری صاحب کو, گیلانی صاحب کو, راجہ پرویز اشرف کو, بلاول صاحب کو, مراد علی شاہ صاحب کو, میاں نواز شریف کو تو نہیں دے سکتے نا. کہ آپ نظام انہیریٹ کرتے ہیں جب سٹاک ایکسچینج 42,000 پوائنٹس پر کھڑی ہے, جو آپ کی غلط پالیسیز کی وجہ سے گر کر 28,000 پوائنٹس پر آ گئی. چونکہ انویسٹر کانفیڈنس آپ کی پالیسیز میں نہیں تھا, لوگ گھبرا رہے تھے آپ کے دور حکومت میں انویسٹ کرتے ہوئے, تو آپ اس کی بات نہیں کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں آج سٹاک ایکسچینج 40,000 پوائنٹ پر کھڑی ہے. میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یار 42,000 پوائنٹس کو انہیریٹ کر رہے ہو, اس کو بڑھا کے بجائے اس کے 50,000 پوائنٹ تک پہنچتے, جو کہ ماضی میں ہماری سٹاک ایکسچینج پہنچی ہے, اس کو بھی گرا کے آپ 28,000 سے بڑھا کے 40,000 پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو بڑا تیر مارا ہے. یہ شو کرتا ہے, یہ نمبرز ایک ایک چیز جو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اوتھینٹک فگرز ہیں, اس کو آپ کورابریٹ کر سکتے ہیں. ابھی آپ آن لائن چیک کر لیں گے, پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پر چلے جائیں, آپ چیک کر سکتے ہیں کہ 27 اگست 2018 کو انڈیکس کیا تھا اور آج کیا ہے. آپ چیک کر سکتے ہیں کہ 17 اگست 2018 کو انڈیکس کیا تھا اور مارچ 2020 میں انڈیکس کس لیول پر پہنچا تھا. یہ ہے ان کی پرفارمنس کا لیول. آخری چیز میں پولیو کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. دنیا بھر میں پولیو کی بیماری اب آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہو چکی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور پولیو ورکرز کا کانسیپٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 1993 کی حکومت میں پاکستان میں لایا گیا, اور ایک اسٹریٹجی بنائی گئی کہ کس طریقے سے آپ پولیو کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں, کیسے اس کی روک تھام کر سکتے ہیں, اور کیسے اپنی آنے والی نسلوں کو اس کنڈیشن سے, اس بیماری سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. 1993-94 سے لے کر 2018 تک بڑا کام ہوا پولیو کے حوالے سے, بڑا کام ہوا. تمام حکومتوں نے جو پرائیورٹی ملنی چاہیے تھی پولیو کو, وہ پرائیورٹی ملی. نتیجہ کیا ہوا؟ 2018 میں جب عمران خان نیازی صاحب کو اقتدار ملا تو پاکستان میں 12 نئے کیسز آئے. 2018 میں 12, کل 12 نئے کیسز پولیو کے پاکستان بھر میں 2018 میں آئے. یعنی کہ یہ نظام انہوں نے انہیریٹ کیا تھا ماضی کی حکومتوں سے. وہ پولیو کیس 2019 میں جب ان کا پہلا سال ختم ہوتا ہے تو 147 نئے کیسز آئے, 147. یہ فگرز آپ چیک کر سکتے ہیں. نظام انہیریٹ کیا 12 نئے کیسز کا, 12 نئے کیسز پورے 2018 میں آئے, جس میں 8 مہینے تو دوسری حکومتوں کے ہو گئے, 4 مہینے آپ کو ملے. 2019 کا جب آپ پورا سال دیکھتے ہیں جنوری سے دسمبر, تو 147 نئے کیسز آتے ہیں, 147. 2020 جس کے ابھی 8 ماہ کمپلیٹ ہوئے ہیں, 8 ماہ, اس میں 65 نئے کیس آ گئے, 65. یہ شو کرتا ہے کہ انسانی جان کے معاملے میں, ہمارے آنے والی نسلوں کے معاملے میں, ہمارے جو پھول ہیں اس کے بارے میں بھی لوگ کتنے نیگلیجنٹ ہیں, کتنی لاپرواہی ہے, کتنی لیک آف پرائیورٹی ہے. میں نے جتنی باتیں ابھی کی ہیں یہ فیکٹس اینڈ فگرز پر مبنی ہے. میں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی, سیاسی بات پر میں اختتام کروں گا. یہ جتنے نمبرز میں نے آپ کو دیے ہیں, ان نمبرز کو آپ پلیز چیک کریں, اور ان کے جب وزراء یا ان کے چیمپئن آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں سوالات ان سے پوچھیں, کیونکہ وہ ہر چیز کا ملبہ تو ماضی کی حکومتوں پر نہیں ڈال سکتے. اب یہ لوگ ذمہ دار ہیں, اقتدار ان کے پاس ہے, نیک نیت ہیں, کیپبل ہیں, کمپٹنٹ ہیں, ایماندار ہیں, فرشتے ہیں, لیکن کارکردگی جو ہے صفر, انڈا اور کچھ نہیں. میں
صرف کچھ وعدے یاد دلانا چاہوں گا. 1 کروڑ نوکریاں 1 کروڑ نوکریاں پاکستانیوں کو ملیں گی. کہتے ہیں نا میرے پاکستانیوں 1 کروڑ نوکریاں. میرے خیال میں کچھ اپنے دوست یاروں کو نوکریاں دی ہیں انہوں نے. کسی کو اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا ہے, کسی کو مشیر لگا دیا ہے. لوگوں کو تو نوکریاں نہیں ملی بلکہ لوگوں کا روزگار چھینا گیا ہے. بے روزگاری میں ان 2 سالوں میں اضافہ ہوا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ اشتہارات جو ان کے کچھ اداروں کے حوالے سے, نوکری کے حوالے سے اخبار میں چھپے تھے, اس میں ماشاءاللہ کراچی کا کوئی شعر ہی نہیں تھا. یہ کراچی کے حقوق کے دعوے دار بنتے ہیں, بڑے علم بردار بنتے ہیں. اس ایڈ میں آپ کو کراچی کو کاٹ دیا گیا تھا. یہ حال ہے ان کی کراچی سے محبت کا, کراچی سے لگاؤ کا. 50 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا تھا. اگر کچھ ہوا ہے اس سلسلے میں تو مجھے بتا دیں. بس وہ انکروچمنٹ ماشاءاللہ جو ہو رہی ہے وہی ہے نفیس لوگوں کی. لیکن 50 لاکھ گھروں کا وعدہ تھا, میرا نہیں, پیپلز پارٹی کا نہیں, پاکستان تحریک انصاف کا. یا میں تو کہتا ہوں پاکستان تحریک انتقام ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ. یہ تو وعدہ کیا تھا میں مر جاؤں گا, IMF نہیں جاؤں گا. ماشاءاللہ فخریہ گئے, مسکراتے ہوئے گئے, ہے نا, مسکرا رہے ہیں. پروٹوکول نہیں لوں گا. ہالینڈ کے وزیر اعظم کی مثالیں دی جاتی تھی. ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروٹوکول زمین پہ نہیں لے رہے ہو, ہیلی کاپٹر میں. یہ بات صحیح ہے کہ بھائی بالکل انہوں نے کہا جی ہیلی کاپٹر. کراچی تشریف لاتے ہیں تو کراچی ایئرپورٹ سے گورنر ہاؤس ہیلی کاپٹر میں آتے ہیں. 45 پیسے روپے, 55 روپے. ہاں تو اگر میں کہتا ہوں اگر یہ ہے تو پھر کراچی میں ماس ٹرانزٹ کے لیے سرکل ریلوے نہیں کرتے ہیں, ریلوے یہ ان کا ہیلی کاپٹر استعمال کر لیتے ہیں. تو پروٹوکول نہیں لوں گا. ماشاءاللہ ہیلی کاپٹر پہ آتے ہیں, جہاز شان, مطلب کیا کہوں, وزیر اعظم ہاؤس کو ختم کر دیا جائے گا, وہاں پر ایک یونیورسٹی ہوگی. ہاں وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا, وہاں یونیورسٹی ہوگی. مجھے ابھی تک پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی یونیورسٹی نظر نہیں آئی. ایک لیکچر ضرور دیا تھا انہوں نے اپنے اتحادیوں کو اور اپنے MNAs کو کہ پلیز بجٹ پہ ووٹ دینے آ جانا. وہ لیکچر ہوا تھا وہاں پہ, وہ ٹیوشن دی گئی تھی شاید. لیکن کوئی یونیورسٹی میرے خیال میں ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس میں قائم نہیں کی گئی ہے. میں وزیر اعظم بنوں گا, گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دی جائیں گی. گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دی جائیں گی. میرے خیال میں تو غریب کے گھر کی دیواریں گرائی گئی ہیں. گورنر ہاؤس تو آج بھی ماشاءاللہ قائم و دائم ہے. بیٹھے ہمارے دوست خفا ہو گئے شاید. خیبر پختونخوا میں تو میری ملکیت نہیں ہے, بلوچستان پنجاب میں تو میری نہیں ہے. چلو مجھے کسی وفاقی وزیر نے کل کہا ہی ہے کہ سندھ حکومت پروٹیسٹ کرتی ہے اس کے اوپر. سندھ حکومت تو بہت ساری چیزوں پہ پروٹیسٹ کر رہی ہے, ساری باتیں مان لو ہماری. پنجاب میں تو ہماری حکومت نہیں ہے نا, تو پنجاب کا گورنر ہاؤس گرا دو نا, اس کی دیواریں ختم کرو, اس کو پارک میں کنورٹ کرو جو وعدہ کیا تھا. معصومانہ بس کیا کریں, وعدہ کیا تھا. یہ کیا بڑی بڑی کیبنٹ ہوتی ہے, کابینہ, چھوٹی کابینہ ہونی چاہیے. اب ماشاءاللہ جب کابینہ کی تصویر کھنچتی ہے تو وزیر اعظم چھوٹے سے نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ اتنی دور سے کھنچتی ہے, اتنی دور سے کھنچتی ہے, اتنے لوگ بیٹھے ہیں اس کے اندر کہ وہ ٹیبل پر فٹ نہیں آتے. آپ غور کیجئے گا کچھ مشیران اور معاون خصوصی جو ہیں وہ پیچھے رو میں بیٹھتے ہیں کیونکہ ٹیبل میں کیپیسٹی نہیں ہے. وہ اتنی دور سے کھنچتے ہیں, وزیر اعظم بالکل چھوٹے سے نظر آتے ہیں. تو چھوٹی کابینہ کے اوپر یہ فیصلہ تھا. پھر پارلیمان کی بالادستی, وزیر اعظم کہتے ہیں یہ کیا آرڈیننس آتے ہیں. ڈیموکریسی کے اندر تو لیجسلیشن پارلیمان کے تھرو ہونی چاہیے. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں جتنی قانون سازی آرڈیننسز کے ذریعے اس حکومت نے کی ہے, کسی اور نے نہیں کی. یہ کہتے تھے
کہ بحیثیت وزیر اعظم میں ہفت وار سوالات کا جواب دوں گا پارلیمان میں کھڑے ہو کے. یہ وعدہ تھا خان صاحب کا. کئی ہفتے گزر گئے, مہینے گزر گئے, 2 سال گزر گئے, وہ ہفتہ سوال نظر نہیں آیا. وہ ایک کوشچن آر سیشن کہتے ہیں نا برطانیہ کے پارلیمان میں یہ ہوتا ہے, میں بھی کروں گا. آپ کے قومی اسمبلی کے 342 ممبران, آپ کو ہٹا کے 341 ممبران آج منتظر ہیں کہ وزیر اعظم صاحب آپ کس دن ہمارے سوالات کا جواب دیں گے. آپ کے سینٹ کے 104 اراکین منتظر ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم کس دن سینٹ آئے گا اور ہمارے سوالات کا جواب دے گا. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو باتیں کی وہ وفا نہیں کی, جو وعدے کیے وہ وفا نہیں کیے, عوام کا استحصال کیا, اور آخر میں جو اپنا نیریٹو یہ کہتے تھے کہ اینٹی کرپشن ہمارا بنیادی ٹارگٹ ہے, اینٹی کرپشن ہمارا بنیادی ٹارگٹ ہے اور ہم کرپشن کی روک تھام کریں گے. میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا, کیا 2 سال میں پاکستان میں کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ کیا پاکستان میں کرپشن میں کمی آ گئی ہے؟ کیونکہ اگر آئی ہوتی تو اربوں روپے کا ڈاکہ چینی کمیشن رپورٹ میں اس کی نشاندہی نہیں کی جاتی, کارروائی ہوتی. گندم کے 2 بار سکینڈل نہیں آتے, ادویات کا سکینڈل نہیں آتا, پیٹرولیم پرائسز, ڈیزل پرائسز کا سکینڈل پاکستان میں نہیں آتا. تو جو ان کا اپنا نیریٹو تھا اینٹی کرپشن کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں اس کی خود نفی یہ کوئی اپوزیشن جماعت نہیں کر رہی ہے. ان کے اپنے اپوائنٹڈ جو کمیشن ہے, جس کو کابینہ اپوائنٹ کرتی ہے, وزیر اعظم اپوائنٹ کرتے ہیں, ان کمیشن کی رپورٹس میں لکھا ہوا ہے. میں ابھی تک منتظر ہوں کہ کیا کارروائی اس کے حوالے سے کی گئی ہے. ان تمام کہانی کو میں اب کنکلوڈ اس بات پہ کرنا چاہوں گا. سٹارٹ میں نے اس خوبصورت شعر سے کیا تھا, کنکلوڈ میں کرنا چاہوں گا اسد عمر صاحب کے کل کے اسٹیٹمنٹ پہ, جس میں اسد عمر صاحب نے چوکندہ کیا ہے کہ کپتان کریز پر جم گیا ہے. یعنی کہ اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ 2 سال تک کوئی حال نہیں تھا ان لوگوں کا. مطلب 2 سال تک ایکسپیریمنٹ کرتے رہے, عوام کا استحصال کرتے رہے, عوام کا پسینہ نکالتے رہے, تیل نکالتے رہے, تاکہ کپتان اپنی نیٹ پریکٹس کر سکے. یہ خود میں سمجھتا ہوں چارج شیٹ ہے, مجھے نہیں پتا اسد عمر کس کے وزیر ہیں, یہ چارج شیٹ ہے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کے خلاف کہ 2 سال تک عوام کے ایکسپینس پہ آپ نیٹ پریکٹس کرتے رہے. آپ نے کہا تھا آپ قابل ہیں, آپ نے کہا تھا آپ کو سب پتہ ہے, تمام مسائل کا حل آپ جانتے ہیں, تو 2 سال تک نیٹ پریکٹس کیوں کر رہے تھے؟ کریز پر تو آپ کو پہلے دن جم جانا چاہیے تھا. کون سا کرکٹر ہے جو 2 سال تک نیٹ پریکٹس کرتا ہے؟ کون سا کرکٹر ہے؟ وہ فواد عالم کو تو بیچارے کو 1 اننگ ملتی ہے, 2 اننگ ملتی ہے, ان کو ماشاءاللہ سلیکٹ ہی نہیں ہوتا. وہ تو ان کو ماشاءاللہ 2 سال مل گئے کریز پر نیٹ پریکٹس کرتے ہیں اور لوگ بالنگ کرائے جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا خدا کا خوف کریں, تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں انٹروسپیکشن کریں, اپنی پرفارمنس کو دیکھیں اور کشمیر کے اوپر ماشاءاللہ جو آج ہم پریشان ہیں, آج ہم جو پریشان ہیں کشمیر کے حوالے سے, کس طریقے سے بھارتی جارحیت کشمیر میں ہو رہی ہے, وہ کون کر رہا ہے؟ مودی. اور مودی ایک منٹ اور مودی جو ہے, نریندر مودی کو الیکشن میں جیتنے کے لیے نیک تمنائیں کس کی طرف سے ایشو کی گئی تھی؟ خان صاحب کی طرف سے. وہ مودی جو کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, جو کہ کشمیر میں زیادتی کر رہا ہے ان کے ساتھ, اس کو وزیر اعظم بننے کی نیک خواہشات تو عمران خان صاحب نے کی تھی نا. تو بس یہ ثبوت ہے ماشاءاللہ ان کی نیک نیتی کا, ان کی پرفارمنس کا. جی ایک یا ادھر سے اسٹارٹ کر کے میں آ رہا ہوں.
جو کچھ ہونا چاہیے وہ آئینی اعتبار سے ہونا چاہیے. حکومت جتنی بھی خراب ہو، جتنی بھی انکمپیٹنٹ ہو، بحیثیت اپوزیشن ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ان کی کوتاہیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، عوام کے سامنے ان کوتاہیوں کو بتائیں تاکہ وہ تصحیح کر سکیں، اپنی بہتری لا سکیں. اب ان کا حال یہ ہے کہ میں نے جو نمبرز پیش کیے ہیں ابھی 10 منٹ میں کوئی نہ کوئی ان کا آ جائے گا، جواب دے دے گا سب غلط ہے. تو جب تک ان کو یہ احساس ڈیولپ نہیں ہوگا کہ ان کی کوتاہیاں ہیں کیا، ان کی خراب کارکردگی ہے کیا، تب تک میں سمجھتا ہوں وہ اپنے آپ کو بہتر بنا نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں بحیثیت اپوزیشن کے ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کریں گے جو پاکستان کا آئین و قانون جس کی اجازت ہے. جی یہ کر کے میں آ رہا ہوں، ارباب کر کے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کا ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ بے شرمی میں ماشاءاللہ ان کی مثال نہیں ملتی. ڈھیٹ ہے، ڈھیٹ ہے، رچ کے نا وہ ان تمام غلطیوں کے باوجود، ان تمام ایشوز کے باوجود وہ آج بھی کنونسڈ ہیں کہ بھائی ہم زبردست ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی ماشاءاللہ خاص بات ہے ان کی. جی کائی صاحب کی بات. جب میں نے ادویات کے حوالے سے بات کی تھی کہ ادویات کا سکینڈل جتنا ان کے زمانے میں ہوا ہے، 2 بار ہوا ہے، 2 وزراء کے بارے میں ہم سب میڈیا پر سنتے ہیں جو جو چیزیں ہوئی ہیں. تو میں نے بات کی، اور آٹے کے حوالے سے بھی میں نے بات کی، قیمتوں میں کس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے، اور میں نے ایوریج پرائس کوٹ کیا. آپ کی بات درست ہے کہ سچویشن یہ ثبوت ہے نا اس بات کا کہ یہ لوگ کتنے نااہل ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2010 میں پاکستان ویٹ ایکسپورٹنگ ملک بن گیا تھا. ہم نے پرو فارمر ایگری بیس پالیسیز بنائی تھی، فارمر کو مستحکم کیا تھا، مضبوط کیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے گندم کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا. آج ماشاءاللہ ان کی وجہ سے یہ حال ہے کہ گندم کا ایک مصنوعی بحران کریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ یہ حکومت مافیاز چلاتی ہیں. یہ حکومت کی جو بھاگ دوڑ ہے وہ مافیا کے ہاتھ میں. جو تیسرا آپ نے وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات کی، میں آپ کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ سندھ حکومت آئینی حکومت ہے. سندھ حکومت آئین کی، قانون کی سربلندی میں بلیو کرتی ہے، اور جو چیز بھی کی جائے گی وہ آئین و قانون کے مطابق کی جائے گی. آئین سے انحراف کرنے میں نہ ہم بلیو کرتے ہیں، نہ کسی اور کو کرنے دیں گے. میں نے آپ کو بتایا جو چیز ہوگی وہ آئینی اعتبار سے کی جائے گی، جو کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹر ہے اس کے تحت کی جائے گی. کمپلیٹ کرتا ہے. اچھا اوکے. دیکھیں میں نے خود بھی اس بات کو کیٹیگورکلی میڈیا پر آ کے بیان کیا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے خود بھی اس بات کو کیٹیگورکلی میڈیا پر آ کے بات کی ہے، اور باقی ہمارے وزراء نے بھی بات کی ہے کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ کوئی کمیٹی بنا دی جائے گی اور وہ کمیٹی معاملات کو دیکھے گی، یہ تاثر غلط ہے. آئینی قانونی اعتبار سے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو لک آفٹر کرنا سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور سندھ حکومت وہ ذمہ داری قانون کے مطابق نبھائے گی. تو جو شخص بھی یہ سوچ رہا ہے، جو شخص بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی غیر قانونی چیز کر کے وہ سندھ حکومت کے اختیارات کو سلب کر لے گا، یہ غلط ہے. نہ ہم نے ماضی میں یہ چیز ہونے دی ہے، اور نہ انشاءاللہ ہونے دیں گے.
قانونی اعتبار سے آئینی اعتبار سے چلے گی. جو جو کام ہونے ہیں وہ ہم کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے این ڈی ایم اے کے حوالے سے بات کی, تو یار مجھ سے تو سوال پوچھتے ہو, چیف جسٹس صاحب سے سوال پوچھ لو. میں نے فیصلہ تو نہیں کیا نا, یہ سندھ حکومت کا تو فیصلہ نہیں ہے. یہ میں پوری ایک منٹ, میں بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. میں آئی ول ناٹ منس مائی ورڈز. اللہ مالک ہے. دیر شوڈ بی نو کنٹیمپٹ آف دا پیپل آف پاکستان. دیر شوڈ بی نو کنٹیمپٹ آف دا پیپل آف پاکستان. لوگوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, آئین پاکستان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ڈرایا نہ کریں پلیز. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کراچی کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا کیا گیا کہ کراچی میں ڈیزاسٹر ہو گیا ہے حالیہ بارشوں میں, تو وزیر اعظم صاحب نے چیئرمین این ڈی ایم اے کو کراچی بھیج دیا. وہ کراچی تشریف لائے, ہماری ان سے ملاقات ہوئی. ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئیں. ملاقات میں یہ طے کیا گیا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے آپ کو کہ آپ جائیں کام کریں. تو ہم نے کہا جی 38 نالے جو کے ایم سی صاف کرتی ہے, جو کے ایم سی کی ذمہ داری ہے, اور کے ایم سی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتی, تو ہم ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں. تو چلیں 38 نالوں میں سے 3 نالے آپ کر لیں, آپ ہمارا ہاتھ بٹا دیں. 60-65% کام اس کے اوپر ہو چکا تھا, لیکن پھر بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کر لیں. ہم نے 3 نالے ان کو کام کرنے کے لیے دیے, 3 نالے, تاکہ مل کے کام کر سکیں. کراچی میں کنٹونمنٹ ایریاز بھی ہیں. کراچی کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کی بہت سارے کنٹرولڈ ایریا ہیں. صرف پروونشل گورنمنٹ یا کے ایم سی ڈی ایم سی نہیں ہے. کے پی ٹی پورٹ قاسم ہے, کنٹونمنٹ بورڈز ہیں, ریلوے ہے, سول ایویشن ہے. تو نیچرلی آپ کو وفاق کا جو سٹیک ہے اس کے اندر وفاق اگر مدد کرتی ہے, ہم نے کہا نو پرابلم آ جائیں. ہم نے 3 نالے کی اجازت دی. چیئرمین این ڈی ایم اے کراچی سے واپس گئے, اور غالباً ہفتے کا دن تھا جب انہوں نے پریس کانفرنس کی, ہفتے اتوار کو, جولائی کا آخری ہفتہ یا اتوار جو تھا. انہوں نے خود برملا یہ کہا کہ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کراچی بھیجا. میں کراچی گیا اور کراچی کی سچویشن بالکل ٹھیک تھی. انہوں نے کہا کہ جب میں نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا تو مجھے پانی نظر نہیں آیا. تو یعنی کہ انہوں نے اس بات کی تائید کر دی کہ سندھ گورنمنٹ نے کام کیا ہے, سندھ گورنمنٹ نے پرفارم کیا ہے. اب اگر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں سارے نالے این ڈی اے میں کرے گی, تو میں سمجھتا ہوں اس کا سوال ہم نے تو کیٹیگوریکلی, میں یہ بھی بتانا چاہوں گا آپ کو, ہماری طرف سے درخواست گئی پھر کورٹ کو کہ 30 اگست تک کا ٹائم دیا ہے چیف منسٹر صاحب نے سویپ کے تحت جو نالے صاف ہو رہے ہیں 38 ان کو ختم کرنے کا, اور 60-65% کام ہو چکا ہے. یہ کام ہمیں کمپلیٹ کرنے دیں. ہم نے کہا یہ, عدالت نے ہماری بات نہیں مانی, ہماری ریکویسٹ نہیں مانی. تو یہ سوال میں سمجھتا ہوں سوال بڑا آپ کا اپروپریٹ ہے, بٹ یہ سوال ہم سے تو پوچھتے ہیں, یہ سوال کورٹ سے بھی سیاستدان فیس کرتے ہیں. ذرا یہ سوال عدالت سے پوچھنے, یہ کر کے آپ نے کہا نا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ میرے ذہن میں پلان ہے. اگر وزیر اعظم کے ذہن میں کوئی پلان ہوتا نا تو آج پاکستان کا یہ حال نہیں ہوتا. یہ شو کرتا ہے کہ وہ ہوم ورک نہیں ہے ان کا. اب وہ اس طرح کے جو مینیجڈ انٹرویوز ہیں چھوڑیں اس کو, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن اگر وزیر اعظم کے پاس پلان ہوتا تو جو باتیں میں نے آج کی ہیں, جو پاکستان میں پچھلے 2 سال میں تباہی آئی ہے, جو سونامی آئی ہے, وہ آپ کے سامنے وہ چیزیں نہیں ہوتی. اگر ان کا پلان ہوتا تو ان کا وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کہتا کہ وزیر اعظم 2 سال بعد کریز پر جمع ہے. یہ شو کرتا ہے
کہ پلان نہیں تھا. آج بھی یہ سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں, ان کو کچھ پتہ وتا نہیں ہے. سب سے بڑا نقصان جو وزیر اعظم کے اس اقتدار میں سمجھتا ہوں ہوا ہے, وہ ناانصافی فسکل ریسورسز کے حوالے سے ہے. اور میں نے آپ کو بتایا, اور وزیر اعلیٰ سندھ نے جو پچھلے دنوں اپنی پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اگر پچھلے مالی سال میں جو بجٹڈ ڈاکیومنٹ ہے اس کے مقابلے میں اگر 200 ارب روپے کم مجھے ملیں گے تو میں اپنی ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے کو کیسے میٹ کر پاؤں گا, میں اپنے انفراسٹرکچر کی جو امپروومنٹ کے کام کرنے وہ میں کیسے کر پاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا ایشو رہا ہے وہ یہ رہا, اور میں اس حوالے سے صرف سندھ حکومت کی بات نہیں کروں گا, میں چاروں صوبوں کی بات کروں گا کہ چاروں صوبوں کے اندر ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے, چونکہ ٹیکس کلیکشن ٹارگیٹس میٹ نہیں کر پائے, ان کی اکنامک مانیٹری پالیسیز ٹھیک نہیں تھیں, نقصان چاروں صوبوں کا ہوا ہے بیکاز این ایف سی کی مد میں پھر ہمیں پیسے اس حساب سے نہیں مل پائے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا نقصان انہوں نے صرف سندھ کا نہیں چاروں صوبوں کا کیا ہے ود ریگارڈس ٹو فسکل ریسورسز. اسلام آباد پاکستان کیسے, سی ایم صاحب تو کل سکھر بھی گئے تھے. مطلب نیب بھی ادارہ ہے نا بھائی, تو وفاقی حکومت سے بات کرتے ہیں کہ مطلب اسلام آباد جانے کا شوق تو نہیں ہے نا, ہاں کہ 2 گھنٹے کی فلائٹ لے کے آپ جا رہے ہیں, ان کو شوق تو نہیں ہے نا کہ وہ نیب چلے جائیں اور 2-3 ہفتے گھنٹوں کی پیشی ہو. تو نیچرلی اگر مشاورت ہوتی ہے, میٹنگ ہوتی ہے, انگیجمنٹ ہوتی ہے, اسی کے لیے جاتے ہیں نا. تو اگر مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی راستہ نکالنے کی بات کی جا رہی ہے وہ راستہ نکالا جائے گا, بٹ راستہ کیٹیگوریکلی کہتا ہوں وہ آئینی اعتبار سے نکالا جائے گا, وہ قانونی اعتبار سے نکالا جائے گا. کوئی شخص اگر سوچ رہا ہے کہ کوئی ان کانسٹیٹیوشنل چیز کر کے سندھ گورنمنٹ کے رول کو منیمائز کر دیا جائے گا, کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ کے رول کو منیمائز کر دیا جائے گا, کرٹیل کر دیا جائے گا, تو یہ غلط ہے. ہم نے تردید کس بات کی ہے کہ کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی ہے. جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ سے مشاورت کا تعلق ہے تو فیڈرل گورنمنٹ سے ہر پروونشل گورنمنٹ کی کانسٹنٹلی مشاورت چل رہی ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ پچھلے دنوں اسلام آباد جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے بھی گئے, فیڈرل فائنانس منسٹر فائنانس ایڈوائزر سے ملاقات کرنے کے لیے گئے کیونکہ ایف بی آر نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے پیسے غلط کاٹے ہوئے تھے, سی سی آئی کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے گئے. تو نیچرلی جو فیڈرل گورنمنٹ کو معاملات پرٹین کرتے ہیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے اسلام آباد, اور اس لیے گئے ہیں وہ. جی آپ دیکھ ہی نہیں رہے تھے سر. جی اچھا, یہ دیکھیں جو نالوں کے حوالے سے اب عدالتی فیصلہ آیا ہے تو نیچرلی اس فیصلے کو یقینی بنانے کے لیے این ڈی اے میں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تو جو تجاوزات ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی, ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو بٹ امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ود ڈاکیومنٹس آپ کے پاس آؤں گا کہ کس طریقے سے کراچی کے ایشوز کو یا کراچی کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا ہے, اور کون کون لوگ تھے, انہوں نے کس کس طریقے سے کس زمین پر الاٹمنٹ کی, کس سیوریج لائن پر الاٹمنٹ کی, کس پبلک ایمینٹی اسپیس کے اوپر الاٹمنٹ کی, اور کس طریقے سے کراچی کے ایشوز میں اضافہ کیا گیا, وہ بھی میں تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ رانا صاحب کر کے آپ کیا سارا یہ سارے شکوے کیے. اور دیکھیں یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ چیز کی کہ این ڈی اے میں خود تو نالے صاف نہیں کرے گا, این ڈی اے میں نے کام دیا ایف ڈبلیو او کو, اور ایف ڈبلیو او نے پھر وہ کانٹریکٹرز پکڑے اور کام کرایا. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ این ڈی اے میں خود تو یہ چیز نہیں کر رہی نا, اور یہی میں سمجھتا ہوں جب تک ہم ان حقائق کو سمجھیں گے نہیں نا تب تک مسائل کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا.
دیکھیں چونکہ این ڈی اے میں چیئرمین کو فیڈرل گورنمنٹ نے بھیجا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بھیجا ہے، تو اصولی اعتبار سے پیمنٹ تو فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی چاہیے، پرائم منسٹر صاحب کو کرنی چاہیے، یہ کر کے میں آپ کے بتا دوں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے رانا صاحب، یہ کہ کن ریٹ کے اوپر پیمنٹ کی گئی ہے، ذرا بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ. الحمد للہ. سر مجھے سمجھائیے گا کہ وہ مشکلات کا کیسے شکار ہے، فیس تو وہ لے رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسکول کی جو انتظامیہ ہے، یہ جو ایسوسیشن ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان کو کیا، وہ تو فیس لے رہے ہیں، بلکہ ان کا بجلی نہیں استعمال ہو رہی، ان کا پانی گیس استعمال نہیں ہو رہا، ان کے تو اوور ہیڈز کم ہو گئے. تو یہ بار بار بچوں کی تعلیم کا بہانہ بنا کے جو اپنی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. بچوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. سندھ حکومت جو فیصلہ کرے گی وہ عوام کے بہترین مفاد میں کرے گی. اور آپ نے خود کہہ دیا کہ 7 تاریخ کو وہ ریویو میٹنگ ہے، تو 7 تاریخ کو آنے دیں. 7 ستمبر کو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے، چاروں صوبوں بیٹھیں گے. جو گراؤنڈ ریالٹی اس وقت پاکستان کی ہوگی، اگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے ہم سب کے اوپر، اگر یہی سچویشن رہی تو بالکل ہم کھولنے کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن آج 19 تاریخ کو، 19 اگست کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ 15 ستمبر کو کیا سچویشن ہوگی. اس لیے طے کیا گیا تھا کہ 15 ستمبر سے ایک ہفتے پہلے ایک ریویو میٹنگ کی جائے گی، اور میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا. آپ جو چیز نہیں ہوئی ہے اس کی بات کریں گے، میں کہتا ہوں جو چیز ہوئی ہے میں اس کی بات کر لیتا ہوں. 100 MJD کا منصوبہ اسی کراچی کے لیے اسی دور حکومت میں کمپلیٹ کیا گیا. انفراسٹرکچر کے کام اسی دور حکومت میں کمپلیٹ کیے گئے. ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر ایشوز آئے، اور وہ ایشوز آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو ایک ہاتھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جس نے تباہی مچی وہ تو گرین لائن ہے. کہ انفارچونیٹلی، لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں، میری پیدائش ڈسٹرکٹ سینٹرل کی ہے. میں وہاں کی سچویشن دیکھ کے خوش نہیں ہوتا. وزیر اعلیٰ سندھ جب پچھلے دنوں ڈسٹرکٹ سینٹرل گئے تھے اور گجر نالے گئے تھے، وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی سچویشن دیکھ کر مطمئن نہیں تھے. لیکن تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ڈی ایم سی نے کیا کیا، ڈی ایم سی سینٹرل نے کیا کیا. وہ کے ایم سی کی حکومت جس سیاسی جماعت کی، اس کی ابتدا ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہوئی تھی. اس کے ایم سی نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کیا کیا 4 سالوں میں؟ کچھ نہیں کیا. یہ ایک پرابلم ہے، انفارچونیٹ ہے. بٹ یہ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو موجودہ بجٹ ہے اس کے اندر ڈسٹرکٹ سینٹرل کو پرائیورٹائز کیا جا رہا ہے. اینڈ آپ ایک واضح تبدیلی انشاءاللہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے حوالے سے دیکھیں گے. یہ پہلے اس نواز کو کرے تھا، یہ کھڑے ہو کے پوچھ رہا سوال. ہی از بینگ اے جینٹل یار، ٹھیک ہے، وہ بیٹھ کے نظر نہیں آتا. اچھا، آر ٹی آئی لا میں نے جب پچھلی حکومت کے اس زمانے میں پاس کرایا تھا اسمبلی سے، اس کا جو سب سے امپورٹنٹ حصہ تھا وہ تھا پرو ایکٹیو ڈسکلوجر، کہ شہری کو ایکچولی ریکویسٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، تمام چیزیں ویب سائٹ پر ہونی چاہیے.
میں سمجھتا ہوں بہت سارے سندھ حکومت کے اداروں نے اس پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کو یقینی بنایا ہے. آپ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر جائیں, آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی. آپ لاء ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر جائیں, آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی. آپ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ویب سائٹ پر جائیں, آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی. آپ سندھ اسمبلی کی ویب سائٹ پر آئیں, آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں گی. تو پرو ایکٹیو ڈسکلوجر کو بہت حد تک یقینی بنایا گیا. بٹ آپ کی بات درست ہے کہ لوگوں کی جو ریکویسٹ آتی ہے اس ریکویسٹ کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی لاء میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ اس ریکویسٹ کو پورا نہیں کرتا تو آپ سندھ انفارمیشن کمیشن کے پاس اپیل فائل کر سکتے ہیں. میں سمجھ فعال ہے, تینوں ممبران ہیں, ان کے بجٹ ایلوکیٹ ہو گیا, دفتر ان کا بن گیا. آپ اس کی جو لیٹ سے اگر آپ نے کوئی شکایت بھیجی ہے ان کے سامنے اور پینڈنگ ہے, اس کی کاپی میرے ساتھ شیئر کریں. میں انشاءاللہ جو کردار ادا کر سکتا ہوں اس ادارے کو مزید فعال بنانے کے لیے فعال بنایا جائے گا انشاءاللہ. جی وکیل راؤ صاحب نے طنز آمیز سوال پوچھا ہے آج مجھ سے. نہیں دیکھیں, پی ڈی ایم اے کا جو کام ہے, اب میں کس طرح آپ کو بتاؤں. میں آپ کو نہیں, ماس تو گورنر صاحب ماشاء اللہ زینب مارکیٹ جا کے دے رہے تھے. گورنر صاحب کا یہ کام ہے. پھر کوئی ایم پی اے جو ہے ماس کا ڈبہ اٹھا کے لے گیا. ہاں نہیں تو اس کے اوپر بات نہیں کرتے. اچھا پی ڈی ایم اے کی میں آپ کو بات بتاؤں. دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں, کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. اب میں مثال آپ کو دیتا ہوں, جب پی آئی اے کا بڑا انفارچونیٹ کریش ہوا کراچی میں, تو وہاں پر پی ڈی ایم اے موجود تھی, پی ڈی ایم اے کی مشینری موجود تھی, آپ کی ڈی ایم سی ملیر موجود تھی, آپ کا ڈی سی جو کہ ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا انچارج ہوتا ہے وہ موجود تھا. میں خود وہاں گیا تھا, میں نے دیکھا. لیکن چونکہ انفارچونیٹلی ان کے کپڑے ایسے نہیں ہوتے یا ان کے پاس کوئی ٹوپی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ پتہ نہیں چلتا. تو میں سمجھتا ہوں میں پی ڈی ایم اے کی مینجمنٹ کو یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو اپنی تشہیر کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ پی ڈی ایم اے بھی کیا کام کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جو ادارہ کام کرتا ہے میں اس کو خوشائند قرار دوں گا, اس کو ویلکم کروں گا. کام ہونا چاہیے, لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. بہت شکریہ.